اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ فاطر، آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 29، 19 سے 29 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ صرف ان لوگوں کو انذار کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، ہوشیار کر سکتے ہیں کہ جو اپنے رب کا بالغیب خوف رکھتے ہوں، یعنی جن کے دل میں یہ احساس ہو کہ انہیں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور جو نماز کو قائم کرتے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، جو پاک باز رہے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک تعداد ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کے لیے، اس انذار کے لیے پازیٹیولی ایک ریسیپشن نہیں رکھتے اور اس طریقے سے اسے قبول نہیں کرتے جو قبول کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں افراد تو برابر تو نہ ہوئے، ایک وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالا کہ بالآخر وہ انذار ہدایت پیغمبر کو قبول کرنے لگے، اور دوسرے وہ کہ جو اسی طریقے سے اپنے آپ کو مست رکھے رہے، غافل رکھے رہے، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے۔ تو یہ دو کیریکٹرز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب پروردگار عالم نے اس کائنات میں غور و فکر کی ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو برابر نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال تو آیت نمبر 12 میں گزر چکی کہ جہاں دو دریاؤں اور سمندروں کا ذکر کیا گیا کہ ایک طرف دیکھو کہ میٹھا پانی ہے اور دوسری طرف کھاری پانی ہے۔ اب یہاں پر اسی چیز کو مزید سمجھایا جا رہا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور آنکھوں والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم جانتے ہیں صلاحیت کے اعتبار سے ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، اس کو الزام نہیں دیا جا سکتا،
بے شک وہ کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکے گا، مگر نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صفت اس میں موجود نہیں ہے تو اس کا قصور نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے آپ کو اسی طریقے سے دل کے اعتبار سے بھی بے بصیرت بنا لے، یعنی آنکھیں اس کی بظاہر کام کر رہی ہوں مگر دل ایسا نہ بنائے کہ جس میں وہ اللہ کے رسول کی اس ہدایت کو قبول کر سکے، تو یہ دل کا اندھا تو ہو گیا، تو یہ یقیناً اندھا بھی ہوگا اور ذمہ دار بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ اندھا پن اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے مزید مثالیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ ولا ظلمات ولا نور، اور اسی طرح سے اندھیرے اور روشنی یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، ولا ظل ولا حرور، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور اسی طرح سے نہ زندہ اور مردہ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اندر رمق حیات موجود ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اب سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک عمومی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے کہ جب تک اس کے پاس زندگی ہے تب تک اس بات کی توقع ہے کہ وہ رسپونڈ کرے گا، لیکن اگر زندگی ہی اس میں سے ختم ہو گئی تو اب وہ رسپونڈ نہیں کر پائے گا۔ اب یہاں پر سمجھایا ہی جا رہا ہے کہ بہت سے جیتے جاگتے افراد ایسے ہیں کہ جو دل کی موت کی وجہ سے مردہ ہی کا مصداق بن چکے ہیں، مردار کا مصداق بن چکے ہیں، یعنی تمہیں وہ بظاہر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ بات کی ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی پروردگار نے کہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے۔ تو اب زندگی سے وہاں پر کون سی زندگی مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ زندگی وہی ہے کہ جو روحانی زندگی ہے، کہ جو انسان کے باطن کے اندر جو موت ہے اس کو ختم کر دے اور اس کو واپس بیدار کر دے۔ اس کے لیے آغاز اسے خود کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ فکر نجات اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا تب تک وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پکار کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کرے گا، اور نتیجتاً وہ مردہ ہی شمار ہوگا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو سنانا چاہتا ہے سنا سکتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ جو قبروں کے اندر چلے گئے ان کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی یہ تو جیتی جاگتی لاشیں ہیں، پھر ان کے نہ سننے کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس بلندی کے اوپر ہوں کہ جہاں اس دنیا سے وہ چلے جائیں، شہادت کا تاج اپنے سر پر پہنے، اور پھر پروردگار ان کے بارے میں یہ اعلان کر دے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ تب ہم نے دونوں طرح کے کریکٹرز دیکھ لیے، ایک وہ کہ جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، بظاہر زندہ ہیں مگر مردہ ہیں، اور ایک وہ کہ جس کے بظاہر سر اور تن کے اندر جدائی آ چکی ہو مگر شہید ہونے کی وجہ سے وہ فی سبیل اللہ، قتل ہونے کی وجہ سے وہ پروردگار عالم کی طرف سے حیات جاوید کی سند پالے۔ تو اب یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر، اے حبیب آپ اس کو نہیں سنا سکتے کہ جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، یعنی مردہ ہو چکے ہیں، جیتی جاگتی لاشیں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس نذیر ہیں، یعنی وارننگ دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نذیر نہ آیا ہو، یعنی ہوشیار کرنے والا، بیدار کرنے والا، ڈرانے والا نہ آیا ہو، ایسی کوئی امت، کوئی قوم نہیں گزری ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول تھا، یہ سورہ یونس کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح سے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، یہ بھی سورہ رات کے اندر بات پروردگار عالم نے بیان کی ہے۔ سورہ نحل کے اندر بھی آیا کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، یعنی حجت اگر تمام نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ عذاب دینا بھی غلط ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم کا نظام اور ڈیزائن یہی ہے کہ شرق و غرب میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان کے پاس کبھی نہ کبھی شروع میں کوئی رہنما ضرور آیا جس کے تعلیمات کو بھلا کر وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے آپ سے پہلے
یعنی ان لوگوں سے پہلے جو افراد آئے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. تو کن کو جھٹلایا تھا؟ رسولوں ہی کو جھٹلایا تھا. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے بینات لے کر، معجزات لے کر آئے، وبالزبور اور بہت ساری کتابیں لے کر آئے، وبالکتاب اور روشن دستور لے کر آئے. اس میں زبور کا جو لفظ پہلے استعمال ہوا ہے وہ بظاہر کتابوں کے لیے، صحیفوں کے لیے، اور بعد میں جو بالکتاب کا لفظ استعمال ہوا وہ قانون کے لیے، ایک روشن دستور کے لیے. وبالکتاب المنیر، روشن دستور. ثم اخذت الذین کفروا، پھر اس کے بعد ہم نے پکڑا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. فکیف کان نکیر، تو کیسا تھا میرا عذاب. علم ترا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اب یہاں سے پھر ایک مرتبہ نشانیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. علم ترا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها، تو اس کے بعد ہم نے نکالے مختلف پھل جن کے رنگ مختلف تھے. اب یہ پروردگار عالم کی واقعاً بہت بڑی نشانی ہے، اور سائنٹیفکلی آپ اس پر غور کرتے چلے جائیے. لیکن بات تو یہی ہے کہ جو ایز اٹ اپیئر سامنے جو چیز ہے کہ زمین ایک ہے، آسمان سے نازل ہونے والا پانی ایک ہے، مگر پھر اس کے بعد جو پھل اگ رہے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بیض وحمر مختلف الوانها، اور پہاڑوں کے اندر بھی مختلف ٹکڑے، مختلف گھاٹیاں ہیں کہ جن کے رنگوں میں سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، اور مختلف رنگ ہیں، اور سیاہ، گہرا سیاہ رنگ بھی نظر آ جائے گا. یعنی وہ جو پہاڑ ہیں اس کے اندر بھی مختلف ٹکڑوں کے مختلف رنگ تمہیں دکھائی دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی، وَالدَّوَابِ، اور چلنے پھرنے والے جانوروں کے اندر بھی، والانعام، اور چوپایوں کے اندر بھی، مختلف الوانہ کذالک، ان میں بھی مختلف رنگ پائے جاتے ہیں اسی طرح سے. یعنی یہ جو ڈائیورسٹی ہے، یہ جو تنوع ہے، یہ جو اس کے اندر پروردگار عالم نے حسن رکھا ہے، اس کی طرف دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یقیناً اللہ کا خوف تو انہی کے دل میں ہوتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ جن کے جو علماء ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں. یہاں پر علم سے مراد فقط ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جو انسان کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی متاثر کرے. ان نشانیوں میں جو غور کرے اور نشانیوں کے پیچھے قدرت کو محسوس کرے، مخلوق کو دیکھے اور خالق تک پہنچ جائے، تو یقیناً اس نے بڑا علم حاصل کر لیا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تعریف دی ہے، جو علماء کی تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ العالم من صدق فعلہ قولہ، کہ عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے فعل کے ذریعے سے اپنے قول کی تصدیق کرے. ومن لم یصدق فعلہ قولہ، اور جو تصدیق نہ کرے جس کا فعل اس کے قول کی، فلیسا بعالم، تو پھر وہ عالم نہیں ہے. کافی کے اندر یہ بہت عمدہ حدیث ہے. ہاں پھر اگر ایسا شخص ہے اور وہ ظاہری اعتبار سے اور بھی بہت کچھ پڑھ جاتا ہے تو کیا کہنا، بہت اچھی بات ہے. جتنا وہ آگے بڑھے اور اس کے دل کو اتنا ہی وہ علم متاثر کرتا چلا جائے، وہ خدا سے قریب ہوتا چلا جائے، کیا شک ہے کہ وہ پروردگار عالم کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لیتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ عزیز ہے اور غفور ہے، یعنی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ انفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرًا و علانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی حکمت کے مطابق. کبھی یہ مناسب ہوتا ہے کہ چھپا کر خرچ کیا جائے، اور کبھی یہ مناسب ہوتا ہے کہ اعلان کر کے خرچ کیا جائے. چھپا کر ہو یا اعلان کر کے ہو، دونوں صورتوں میں ہوگا قربتاً الی اللہ. مگر حکمت کا تعلق اس بات سے ہوگا کہ کیا اس وقت اعلان کرنے کا کوئی فائدہ ہے. اگر کوئی فائدہ ہے، مثلا کسی کو شوق دلانا ہے وغیرہ، تو یقیناً اس کی اہمیت بن جائے گی. یرجون تجارتا لن تبور، یہ جو کرنے والے ہیں یہ سارے کام، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس کو قطعاً برباد نہیں ہونا. یہاں پر جو چیزیں گنوائی گئیں وہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے، چھپا کر بھی اور اعلان کر کے بھی. پرپس کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی تجارت کہ جس کو برباد نہیں ہونا. یہ خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. پھر خدا ان کو تجارت کے عوض میں کیا دیتا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے کہ ان کو ان کا اجر دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے اللہ اس میں اضافہ بھی کر دے گا. یقیناً اللہ غفور ہے اور شکور ہے. وہ انشاءاللہ کل یہ بات آگے مکمل
ہوگی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔